بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم. تمام حضرات توجہ فرمائیں. رمضان مبارک کا یہ آخری شروع ہو رہا ہے آج سے انشاءاللہ تعالی. تو اس میں سب مرد و حضرات اور مسلمات ہوتی ہیں، ان سب سے خطاب ہوگا، ان دونوں کے بارے میں بات ہوگی. تو اور جو ہمارے بتائے جائیں گے وہ مرد حضرات کے لیے، مسلمات کے دونوں کے لیے سیم ایک ہی جیسے ہوں گے. تو پہلے دو شعر گزر چکے ہیں. پہلے رحمت تھا، دوسری مغفرت تھا، اور تیسرا جہنم کی خلاصی کا، چھٹکارے کا. تو جو دو گزر گئے اللہ سے معاف فرمائے، اس میں غلطیاں کوتاہیوں پہ اللہ سے توبہ نماز پڑھ کے معافی مانگے. اب یہ آخری شعر ہے جو جہنم سے خلاصی کا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کی اللہ رحم فرمائے، پہلے رحمت تھا، دوسرا مغفرت تھا، اس کے باوجود خدا تھا، جہنم کے کتنے سخت بات ہے. اور جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے. اسی میں دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، اور دنیا کی آگ میں کوئی انسان رہ نہیں سکتا، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. تو اس سے خلاصی اللہ فرمائے. تو اس میں جو ہے شب قدر بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے اعتکاف کرنے کی. آخری شروع کا رمضان میں اعتکاف میں مستقل سنت ہے، اس کا سنت ہے موقع. تو کوشش کریں جو مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں، کوشش کریں اعتکاف کر لیں 10 دن کا. مسواک گھر میں کریں. آج مغرب کی نماز کے بعد، آج 20واں روزہ ہے، تو آج 21ویں شب سے مغرب سے پہلے اعتکاف کی جگہ پہ داخل ہو جائیں. مرد حضرات مسجد میں داخل ہو جائیں اعتکاف کی نیت سے، اور مسواک جو ہے نماز پڑھتی ہیں اس جگہ اعتکاف پردہ کھینچ کر وہاں بیٹھ جائیں. اگر کوئی جگہ مخصوص بنا لیں، چھوٹی جگہ دے کر، اور گھر میں کمرے میں کوئی بھی جگہ پر، اور اس میں ایک پردہ چادر کھینچ کر باندھ کر رکھ لیں، اور آج سے مغرب سے پہلے اس میں داخل ہو جائیں. افطاری وغیرہ سب وہیں کریں. تو اس اعتکاف کے بے شمار فائدے ہیں. جیسے کہ ایک اعتکاف جو اللہ کی رضا کرتا ہے، 3 اندر اللہ اس کو جانب سے دور فرما دیتے ہیں. تو اس میں جو ہے شب قدر ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتکاف کیا شب قدر کے وجہ سے کیا کہ شب قدر ہوتی ہے. تو شب قدر حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے. کوشش کریں کہ بھی آج سے لے کر پورے آخری رات تک، چاند رات تک جو ہم اپنی معمول بنائیں. اس کو کسی حال میں چھوڑیں گے. 10 دن تک، 9 دن، 10 دن جو بھی ہیں، چاند رات تک کریں. چاند رات کو بھی سب اعمال سے بھی فارغ ہو. ایک تو یہ کہ افطاری کرنے کے بعد فوراً جو ہے مرد حضرات جماعت سے نماز پڑھیں، اور مسلمات جو ہیں وہ بھی نماز اپنی پڑھ لیں، اور پڑھ کر جو ہے سنت 2 پڑھ کر مغرب کی، اس کے بعد 6 رکعت اوابین کی نماز پڑھ لیں. اس میں مغرب کی 2 نفل ہوتی ہے. اس میں یہ نیت ہے میں مغرب کی 2 رکعت نفل نماز پڑھتی ہوں، اور اس میں یہ اوابین کی نیت ہے میں 2 رکعت اوابین نماز بھی پڑھتا ہوں اس میں. اور یہ 2 ہو گئی، اور پھر 2 اور 2 اور، اس میں 6 پڑھ لیں. اس میں جب مغرب کی نماز پڑھیں تو اس کے بعد کسی بات چیت نہ کریں. 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور رمضان میں 70 گنا بڑھا دیں تو 170 سے ملٹی پلائی کر دیں. اور اگر شب قدر ہے تو اس کو اور کتنے ملٹی پلائی کرنا پڑے گا. تو باقی یہ جو ہے اوابین 6 رکعت نماز ہے، اس کو پڑھیں. اور اس کے ساتھ کوشش کریں کہ جو ہے صلاۃ و تسبیح کسی دن نہ کرنا ہو. اب یہ کہ اگر جو حضرات مرد حضرات مسوات جو ہیں لیڈی جو کھانا جو مغرب کے بعد کھاتی ہیں وہ تو چل کھانا کھا لیں، اور جو عشاء کے بعد کھاتے ہیں تو کوشش کریں بھائی مغرب سے پہلے صلاۃ و تسبیح نماز پڑھیں 4 رکعت. اور تلاوت جو ہے سورہ یاسین، سورہ سجدہ، سورہ ملک، اور اس کے علاوہ جو سنتے ہیں جو فضائل یہاں پڑھ سکتے ہیں انہیں کم سے کم یہ 3 صورتیں ضرور پڑھیں. فرمایا جو مغرب عشاء کے درمیان سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھتا ہے ایسا جیسے اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا. اور ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ایسا جیسے اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا. اور تیسرے حدیث میں آتا ہے ایسا جیسے اس نے حجر اسود کے سامنے شب قدر کو پایا. شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے ایسا. تو وہی اس کا اہتمام کریں. کسی رات بھی اس میں ناگا نہ ہو، چاند رات تک میں ناگا نہ ہو. اور کوشش پوری زندگی کا معمول بنائے تو وہ اچھی بات ہے. اور صلاۃ تسبیح پڑھ لیں اچھا عشاء سے پہلے، اچھی بات ہے. اس کے بعد کھانا نہ کھا لیں، یا پھر تراویح وغیرہ پڑھ کر پھر کھانا کھا لیں. تو صلاۃ تسبیح 4 کا نماز ہے. اس کا طریقہ آسان ہے کہ اس میں عیسیٰ کلمہ پڑھا جاتا ہے، اور ہر رکعت میں 75 دفعہ پڑھتے ہیں. کوئی 4 رکعت میں 300 دفعہ ہوگا. طریقہ یہ نیت کرتی ہوں میں 4 رکعت صلاۃ تسبیح نماز پڑھتی ہوں اللہ کی وجہ سے منہ میرا کافی شدت. صلاۃ و تسبیح، صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، تسبیح میں، ٹھیک ہے. یہ نماز تسبیح نماز پڑھتی ہوں میں، صلاۃ تسبیح اس کو کہتے ہیں.
اور سب جب سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد سبحانک اللہم وبحمدہ وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھنے کے بعد 15 دفعہ یہ پڑھنے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت تو پڑھ لیں، یا ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم تو پڑھ لیں، یا واللہ اکبر تو پڑھ لیں، تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، 15 دفعہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ بصورت پڑھیں۔ پھر کھڑے کھڑے ہاتھ باندھے ہوئے اسی طرح رکوع میں جانے سے پہلے 10 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 25 ہو گئے۔ پھر رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح پڑھیں سبحان العظیم 7 دفعہ، اس کے بعد پھر تیسرا کلمہ پڑھیں 10 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہو گیا 35۔ پھر رکوع سے کھڑے ہو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اس کے بعد پھر 10 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور یہ ہو گیا 45۔ پھر سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح پڑھیں سبحان الاعلیٰ 3، 5، 7 دفعہ، پھر تیسرا کلمہ 10 دفعہ پڑھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ پھر رکوع سے سجدے سے بیٹھ کر جو ہے 2 سجدے کے درمیان پڑھیں تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 65 ہو گئے۔ پھر دوسرے سجدے میں جا کر دوسرے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 دفعہ پڑھیں تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 75 ہو گئے۔ اب جب دوسرے سجدے کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے تو پھر 15 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ سورۃ فاتحہ، پھر بسم اللہ، پھر سورت پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر 10 دفعہ یہ پڑھیں گے تو 25 ہو گئے۔ پھر رکوع میں جا کر 10 دفعہ پڑھیں گے 35 ہو گئے، رکوع سے کھڑے ہو کر 10 دفعہ پڑھیں 45 ہو گئے، سجدے میں جا کر 10 دفعہ پڑھیں گے یہ ہو گئے 55، سجدے سے اٹھ کے 2 سجدے درمیان پڑھیں گے 65، پھر دوسرے سجدے کے بعد دوسرے سجدے میں پڑھیں گے 75 ہو گئے۔ اب دوسرے سجدے اٹھ کر التحیات وغیرہ پڑھ کر پھر تشہد پڑھ کر بھی کھڑے ہو جائیں گے، پھر 15 دفعہ پڑھیں گے، پھر یہ ترتیب سے پڑھیں گے۔ اگر کسی میں رہ گیا تیسرا کلمہ پڑھنا بھول گیا یا کم زیادہ پڑھ لیا تو دوسرے میں پڑھنے، جیسے کھڑے ہونے 15 دفعہ پڑھنا تھا سورۃ فاتحہ شروع کر دی، سورت پڑھ لی، اب یاد ہے تو 10 دفعہ وہ 15 یہ 25 دفعہ کھڑے کھڑے پڑھ لیں۔ اس طرح رکوع میں بڑھ گیا بھول گئے تھے تو رکوع سے بھول گئی تو رکوع سے اٹھ کر پڑھ لیں، اگر اس میں پڑھنا بھول گئے کھڑے ہونے میں رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد تو سجدے میں پڑھ لیں، سجدے میں بھول گئے 2 سجدے کے درمیان پڑھ لیں، دوسرے سجدے یا بیچ کے سجدے میں بھول گئے تو دوسرے سجدے میں پوری پڑھ لیں، اس کا مطلب یہ کہا 75 کرنی کسی طرح، ٹھیک ہے، تو اس طرح پڑھ لیں تو اس طرح ہو جائے گی۔ اگر پھر بھی کوئی تصویر بھول گئی تو نماز نہ چھوڑیں، نماز پوری کر لیں، اس کا اگر ایک رکعت 75 نہ ہو پائی تو دوسری کوشش کر کے پوری مدد نماز کر لیں، نماز نہ چھوڑیں، یہ فرض واجب نہیں سے چھوڑنے سے نماز خراب ہو جائے گی، نہ سجدہ سے بھی ضرورت پڑے گی۔ اور پڑھنے گننے کا طریقہ بھی کہ انگلی پہ آرام سے کریں تاکہ بدن چلے، جیسے رکوع میں ہے تو اب جب کھڑے ہوئے تو انگلی کو 1 دفعہ دبا دیں، 2 دفعہ اس کی دبائیں، تیسرے بتا دیں، اس طرح 5 ہو گئے، دوسری دفعہ دوسرے ہاتھ سے 5 دفعہ دبائیں اسی طرح ایک تک انگلی کو، پھر اس طرح دوسری دفعہ، اس طرح رکوع میں جو ہے گھٹنے پکڑا ہوئے تو تیسرا کلمہ شروع کریں 1 دفعہ پڑھ لیں تو انگلی کو دبائیں سے ہلکا سے دبائے رکھیں، پھر دوسرا پڑھیں تو دوسری انگلی دبائے رکھیں، اس طرح تیسرا، چوتھی، 5ویں، 6ویں، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، اس طرح سجدے میں جب رکوع سے کھڑے ہو تو ہاتھ جو ہے ران پہ رکھتے ہیں تو اس کو بھی جو ہے اس طرح جب تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کریں تو ایک دفعہ انگلی کو ہلکا سا دبائے رکھیں، پھر دوسری دفعہ پڑھیں دوسری انگلی کو دبائے رکھیں، اس طرح 10 تک۔ سجدے میں جائیں اس میں بھی یہ کریں گے کہ جب پڑھیں تو انگلی کو دبائیں رکھیں، ایک دفعہ پڑھ لیے، دوسری دفعہ پڑھیں تو دوسری دفعہ انگلی کو دبائے رکھیں دوسری کو، پھر تیسری دفعہ تیسری انگلی دبائے رکھیں، اس طرح 10 دفعہ کریں۔ دوسرے سجدے کے 2 سجدے کے درمیان بیٹھے ہیں، اس میں بھی ہاتھ جو رانوں پہ ہوتے ہیں تو اس کو بھی اسی طرح دبا کر انگلی دبا کر 10 دفعہ پڑھیں تاکہ یاد رہے۔ اور یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں آپ کو ایک عطیہ نہ کروں، ایک بخشش نہ کروں، ایک چیز کا آپ کو مالک نہ بناؤں، اگر آپ وہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے جانکے کے انجانے کے چھوٹے کے کلم کے چھوٹے کے بڑے کے جس طرح جو بھی گناہ کیا ہے اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا کیا کہ 4 کا سال تسبیح نماز پڑھیں، تو ہم تو بہت سے ایسے آدمی ہیں جو روزانہ اس ساتھ تسبیح پڑھتے ہیں۔ جماعت میں جانا بھائی صاحب مجھے بڑی میرے 82 کی 82 83 ایج تھی کی، تو مجھ سے مسئلہ پوچھا گیا بیٹا میں روزانہ الحمدللہ 2:30 بجے اٹھتا ہوں، 2 سے 2:30 درمیان میں اٹھتا ہوں، اور الحمد 3 بجے میں اپنی ساتھ تسبیح شروع کرتا ہوں، اور الحمد میں پڑھنا پاؤں گی۔ میں نے کتنے سال کہیں جب کافی سال بتائیں کہ کافی سالوں سے پڑھ رہا ہوں، اور ابھی ان کی 82 83 کی ایج ہے، پابندی رات میں کے پڑھتے۔ ایک دفعہ مکی مسجد نکلنا ہو تو ایک مسجد میں نماز پڑھی تھی، ایک صاحب تھے دینداری تک نہیں شریف تھے، نہ میں ان کو جانتا ہوں نہ مجھے جانتے، ایسے پوچھیں گے بھائی ایک بات آپ سے مسئلہ پوچھنا بتا دیں گے؟
کیا پوچھیے؟ کہہ رہے ہیں میں تراز تصویر پڑھ رہا تھا تو ان سے مسٹیک ہو گئی غلطی، تو اس سے کیا مجھے دوبارہ پڑھنی پڑی؟ تو میں کہا نہیں ابھی کیا نماز ہوگی، اس میں لوٹانے کی ضرورت نہیں اور نہ سجدے سے بھی ضرورت ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا؟ میں نے آپ کا نام بتایا۔ میں نے پوچھا آپ ساتھ ابھی کیا آج ہی پڑھ رہے ہیں کبھی کبھی پڑھتے ہیں؟ کہہ رہے نہیں بھائی میں الحمدللہ روزانہ 7 تصویر پڑھتا ہوں، عشاء کے بعد روزانہ 7 تصویر پڑھتا ہوں۔ تو میں نے بعض لوگوں اسی لیے مولانا حبیب اللہ مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نیو ٹاؤن کے محتمین تھے، تو میں نے ہمیشہ ان کو دیکھا کہ یہ ہمیشہ دیکھا ہے رمضانی عام دنوں میں روزانہ دیکھا ہے، اکثر جب بھی دیکھا ان کو کہ مسجد میں عشاء کی اذان ہوتی ہے وہ پہلی سب میں آتے اور 7 تصویر شروع ہوتے ہیں، یہاں قامت شروع ہوتی ہے، 7 تصویر پوری ہو جاتی ہے۔ تو جب انسان پابندی سے پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ اس میں برکت دیتے ہیں۔ فرسٹ ٹائم جب پڑھے گا تو لازمی آدھا گھنٹہ بھی لگ جائے، پونا گھنٹہ بھی لگ جائے، لیکن جب پڑھنا شروع ہوتے روزانہ پابندی سے تو جو بھی مرد عورت روزانہ پابندی پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ 15 سے 20 منٹ میں آرام سے ہو جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب ویسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ گھنٹوں باتیں کر دیتے ہیں، موبائل بات کر دیتے ہیں، موبائل چیزیں دیکھتے ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں، 15-20 منٹ زیادہ ٹائم ضائع ہوتا ہے، ویسٹ ہو جاتا ہے۔ تو طرح تصویر کی کوشش کریں رات میں صلاۃ تصویر کسی رات میں پڑھیں، دن میں نہیں، رات میں، کیونکہ شب قدر رات میں دن میں نہیں ہے، اسی سارے اعمال عورت مرد رات میں کریں۔ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اگر ٹائم ملے یہی پڑھ لیں، انہیں نماز میں پڑھ لیا صلاۃ تصویر ہو گیا، انہیں اس کو بھی پڑھ لیں 300 بار، دوسرے جو بھی یاد ہو اور کچھ بھی یاد ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم 300 دفعہ پڑھ لیں، اور استغفار 300 دفعہ پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت کریمہ یا یہ بھی کچھ یاد نہ اس میں سے پڑھنا مشکل ہو تو اللہ مغفرلی اللہ مغفرلی پڑھ لیں، یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ ربی فلی ربی فلی، اس میں جو بھی استغفار آسانی سے پڑھ سکیں 300 دفعہ پڑھیں یہ رات میں، ان راتوں میں یاد سے۔ اور جب سارے اعمال ہو جائیں اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا بھی سنت ہے، رات کو تھوڑی دیر سو جائیں، آدھا جتنی دیر سو گھنٹہ 2 گھنٹے جتنے، اور پھر تہجد اٹھ کر سحری سے پہلے گیا تو فوراً وضو کر نماز دیکھا میں اس کا فوراً ہاتھ منہ دھو کر فوراً سحری کر لیجیے، اور اگر سحری ٹائم ہے دیر لگے گی تو پھر جلدی سے اٹھ کر اپنے طہارت وغیرہ سے ٹوائلٹ وغیرہ سے فارغ ہو کر وضو نماز اپنی تہجد نماز پڑھ لیا، اس کے بعد پھر سحری کرنا۔ تو تہجد میں کسی رات نہ چھوڑے، کوشش نہیں کریں، چاہے 2 رکعت ہی پڑھ لیں، تہجد کم سے کم 2 رکعت ہی پڑھ لیں، اور دعائیں خوب کریں، دعائیں تو اس میں خوب مانگیں، آدھا 1 گھنٹہ کم سے کم، آدھا 15 منٹ سے لے کر آدھا گھنٹہ جتنا ٹائم ہے دعا رات کو مانگیں۔ تو جبرائیل السلام کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں وہ، اور یہ سب کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو اس لیے اہتمام سے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تو اس کا کوئی اور جو رات ہے اس کی عید کی رات، چاند رات جس کو کہتے ہیں، اس کو آسمان کو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات۔ تو اس رات میں انعام ملتا ہے، جن لوگوں نے روزے کے تلاوت کی ذکر اذکار کے پورے رمضان میں اعتکاف کیا، اور آخری رات میں اس کے انعام دیتا ہے۔ انسان جب جاب کرتا ہے تو جب اس کو سیلری ملتی ہے، جس ڈیٹ کو سیلری ملتی ہے تو اس کو ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کو سیلری اس کا ہاتھ میں دے دی جائے۔ اس طرح یہ جب یہ سیلری میں ملی ہے اس کو ہم بازاروں میں چلے جائیں، مارکیٹ میں چلے جائیں، یا ٹی وی شیطان کی بیوی کے سامنے بیٹھ جائیں، یا دوسرے غلط چیزوں میں لگ کر اپنا ٹائم زیادہ میں آ کر گپ شپ کریں، وقت ضائع کریں، بلکہ جس طرح ہم نے اعتکاف میں کیا اسی رات بھی پورے اعمال کریں، مغرب کے بعد سے سارے اعمال کریں، اس کے بعد پھر اپنے سب چیز کا سو جائیں، آرام کریں، پھر تہجد میں نماز پڑھیں، اور پھر عید کے دن اپنی خوشی سے عید بنائیں۔ تو اسی لیلۃ الجائزہ شیطان کوشش کرتا ہے، اس وقت شیطان کھل جاتا ہے اس رات میں، جیسے چاند دکھتا ہے اور شیطان کھل جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا میں نے پورا مہینہ بڑا کمائی کیا، اس کو ضائع کرنا ہے۔ تو اس رات کو جو ہے وہ بازاروں میں لے جائے گا، مارکیٹوں میں، گھروں میں گپ شپ لگا یا نہیں لگا دے گا، دوسری چیزوں میں لگا دے گا، ایسی چیزوں میں بات چیز میں کہ پورا ٹائم ہو جائے گا، اور رات میں انسان عبادت نہیں کر پائے گا۔ جس کو انعام ملا تو اس انعام سے محروم سبب نہ بنے، اللہ نہ کرے ہم ایسا کام جس سے اس رات میں انعام دینے سے محروم جائے۔ تو کوشش کریں اس کا اہتمام کریں۔ فرمائے کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سب کی بخشش مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں صرف 4 شخص کے علاوہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے امت محمد کے ساتھ کیا معاملہ کیا کرا، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش سوائے 4 شخص کے علاوہ۔ تو پوچھا کہ 4 شخص کون ہیں؟ فرمایا ایک تو شراب عادی، وہ تو الحمدللہ اللہ شکر ہے مسلمانوں بہت کم ہی شاہد ہوئے ہوں شراب عادی،
دوسرا جو والدین نافرمان، تو یہ ہم میں سے ہو سکتے ہیں، کافی لوگ ہیں کہ جو والدین نافرمان ہیں، عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہے، لڑکا لڑکی بھی ہو سکتے ہیں. اور تیسرا قطع تعلق کرنے والا، رشتہ داری توڑنے والا، رشتہ توڑنے والے، بات چیت بننے ملتے ہیں ان سے رشتہ داروں سے. اور چوتھا جو کینہ پرور، سب کینہ بغض رکھتا ہے اس پہ. ان چار کے سب کی بخشش ہو جاتی ہے. تو ہم دیکھیں ان چاروں میں سے ہم کسی چیز میں خدا سے اللہ نہ کریں موجود تو نہیں. اگر کوئی مرد یا عورت یا لڑکا لڑکی اس میں ہو تو اللہ سے توبہ میں معافی مانگے. اب تو آسان ہے کہ یہ فون پہ بات کریں، معافی مانگ کر ہم سے رشتہ جوڑ لیں، معافی تلافی کر لیں جو بھی ہے. اور اسی کا مسئلہ ہے رشتے توڑنے کا، ناطے کا. باقی تو الحمدللہ شرابی کوئی نہیں، الحمدللہ اللہ شکر ہے. اور کینہ بغض بھی نہیں ہوگا الحمدللہ. اتنا اب ہے وہ اس کو بھی اپنے دل سے نکالنے، صاف کرنے، دعا پڑھ کے توبہ کر کے معافی مانگ کے. تو کوشش کریں گے ہم اس رات میں اس طرح کر کر اس اختلاف کو قیمتی بنائیں. تو جو میری بات مرزا سن لیں، اس کو آگے فارورڈ کریں، لوگوں کو بتائیں ایسے میں. اور اعتکاف میں پوری احتیاط کرنی ہے. عورتیں جو اعتکاف کریں تو وہ اگر وہ رمضان میں پاک ہو گئی ہیں ایام سے، باقی ایام سے پاک ہیں، تو پھر وہ اعتکاف کریں. تو اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے. اگر جسم یا عورت کا روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف ٹوٹ گیا، اعتکاف ختم ہو جائے گا. تو اس لیے جو ہے نفل اعتکاف ہر اور مر سکتا ہے، 1 دن کا، 2 دن کا، 5 دن، 10 دن، جتنے دن چاہیں نفل اعتکاف کر سکتے ہیں. اگر روزہ ٹوٹ گیا تو باقی اپنے اعتکاف کو باقی رکھنا ہے تو باقی نہیں ہے، لیکن نفل جو اعتکاف شروع ہوتا ہے وہ چلتا رہے گا. تو اس لیے اور اعتکاف کے مسائل بھی سیکھیں کہ اس میں کیا مسائل ہیں، کہ کس طرح جو ہے اعتکاف میں وقت گزارنا ہے اپنا. اور اعتکاف میں اگر مسئلہ اپنا کھانا بھی جو ہے وہاں چولہا لا کے رکھ دیں، کھانا پکا بھی سکتی ہیں، سبزی کا کاٹ بھی دیتی ہیں، دال وغیرہ دھونا بین جائیں وہیں بیٹھے بیٹھے. اعتکاف کے اندر جگہ میں، پردے کے اندر جگہ بنی ہے تو سب کام ہو سکتے ہیں. اس میں کوئی کباب نہیں. بچے اگر چھوٹا ہے اس کو فیڈ کرنا ہے، دودھ پلانا ہے تو دودھ بھی پلا سکتے ہیں اس میں بیٹھ کر. سمجھے. اور بچے بھی ساتھ، چھوٹے بچے ہیں تو وہ بھی ساتھ سو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو باقی بھی مسائل ہیں اعتکاف کے. تو مشکل اعتکاف بہت آسان ہے، اور جتنا آسان ہے اتنا آسانی سے ٹوٹ بھی جاتا ہے. ہلکے سے کام سے بھی اگر کوئی بچی میں جیسے مرد حضرات کرتے ہیں، نوجوان زیادہ اعتکاف ہوتے ہیں تو ہاتھ دھونے گئے، کلی کرنے گئے، یا سٹا باندھنے، سگریٹ پینے گئے، اس سے ان سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. بھولے سے بھی باہر مسجد سے گئے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اس کے مسائل معلوم کریں اور اس کے مطابق کریں. یہ نمبر ہے، اگر کسی کو مسئلہ معلوم کرنا ہو تو اس نمبر پر رابطہ کر لیں. 0333 22 305 99 0333 22 305 99. اللہ ہم سب کو جو ہے صحیح معنی میں یہ آخری شب گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے، اس سے اضافی اعتکاف پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آداب اصول کے مطابق اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں کوشش ہے فضائل اعمال کی کتاب ہے، اس کو پڑھیں. فضائل صدقات اس کو پڑھیں. یقین مثال کے لیے جس وقت ٹائم وقت مل جائے، صبح دوپہر شام میں اعتکاف کی جگہ پہ ان کتابوں دو کا اہتمام کریں. اور فضائل رمضان بھی اس میں اس کو بھی خاص طور پڑھا جائے. اللہ ہم سے قوم کریں.